کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا، تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حد پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر و سجود ہو گئے۔ اے اسلام، تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شمر و خوری کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ تو ان خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام، تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں۔ ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام کی پروری کی۔ آپ نے اسی لیے 28 رجب کو یہ طے کیا کہ میں نانا کے مدینے کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے شہید وطن کو خدا حافظ کہہ دوں گا، لیکن اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا۔ اسلام، تجھے اکبر کا سینہ چاہیے، میں دوں گا، تجھے اصغر کا تبسم چاہیے، میں دوں گا، تجھے زینب ام کلثوم کی رضا چاہیے، میں دوں گا، تجھے مجھ غریب کا گلا چاہیے، میں دوں گا۔ آج اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ جانے صحبتیں برداشت کر کے یہ جو میری پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آمد رکھے، اس لیے کہ بچوں کو لے کے اس لیے آئی ہیں کہ رباب کے 6 ماہ کا جھولا آئے گا۔ یہ جوان اتنی اذیت سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ٹھوکریں کھا کے باپ گرا اس کے بیٹے کا تابوت آئے گا۔ یہ جو بھائی بھائی کے ساتھ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ کربلا میں ایک بھائی نے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں۔ یہ رونے کے لیے مجمع آیا ہوا ہے، مگر مجھے پتا ہے آپ اذیت سے بیٹھے ہیں، آپ تکلیف سے بیٹھے ہیں، مگر میں بہت دیر تک آپ کو اذیت نہیں دوں گا۔ اس لیے اللہ جانے سجاد غریب کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آواز دیں گے، یہ اذیتیں تو میرے حصے کی ہے، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو مجھے تعزیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ نہیں، آپ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اس لیے کہ ایک جنازہ آتا تو میں کچھ نہ کہتا، 72 جنازے آنے والے، اٹھانے والا ایک اکیلا حسین ہے۔ مقتل میں آواز دے رہے ہیں، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میں پہلی دفعہ اس بستی میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا، یقین جانے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا دلوں کی گہرائیوں سے یہاں کے مومنین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ سب وہ سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے بشیر کے گلے پہ تیر لگا، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے گئے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے عباس کے بازو کٹ گئے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سکینہ زندان میں مر گئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا، آپ نے کسی ماں کو جوان کی میت پہ روتے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی بھائی کو بھائی کے جنازے پہ روتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو پھر ویسے ہی گریہ کیجیے، اس لیے کہ جس کی تسلیاں ٹوٹی ہے وہ اس بستی میں اپنے لال کا پوچھا لینے کے لیے آئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن سجاد کو دھوپ میں زبردستی کھڑا رکھا جاتا تھا۔ میں بس جلدی آپ کی خدمت میں ایک تابوت لانے کی گزارش کروں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، مجھے بھی بہت لمبا سفر طے کر کے بھی جانا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر، وہاں پہ بھی 72 تابوت کی نقابت کرنی ہے۔
یہ میرے لیے شرف ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے آپ کے بیچ آنے کا اس بارگاہ کے صدقے میں موقع ملا ہے۔ میں آپ کے حوالے بس ایک منظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ خالق اس وقت آپ کو جو رو رہے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے، شریف گھرانے کے لوگ ایسے نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھے ہیں، شریف گھرانے کے لوگ نہیں بیٹھتے۔ میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اس لیے کہ تبرکہ حسین ہے۔ آپ شاید جواب دیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ایسے شریف لوگ زمین پہ نہیں بیٹھتے۔ تو آواز دیں گے تو شام غریبہ برکلی کی شریف بیٹھنا ہاتھ پہ بیٹھی گئی، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہاتھ پہ بیٹھی گئی، ہماری جان قربان ہو جائے آل محمد کی مصیبت کا۔ بلند آوازیں ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ ہاں یہی تابوت کے استقبال تھا، انصار امام مظلوم کا تابوت آنے والا ہے۔ میں بس ایک منظر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں، یقین جانیں گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ آپ اس وقت دعا کریں کہ خالق آپ کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ جائیں، آپ اس وقت دیکھیں 40 میں کتنے زائرین جا رہے ہیں، جسے سنو وہ بے چین ہے، ہمیں کربلا جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ تو 40 حسینی ہے، اس لیے جانا ہے، اس لیے کہ زینب روتی بھی گزر گئی، بھائی کا چہروں نہ کر سکی تھی، آج چہروں کرنے کے لیے تو میری بہنوں دعا کرو، یقین آپ اگر دعا کر لیا تو مادر حسین بلائے گی ضرور، کوئی نہیں علم آ جائے تو عباس سے کہہ دینا کہتے ہم غریب کو بھی بنا لے کی بات کرتے ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ میں آج کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے، اور آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کا ناشا کربلا کی ریت پہ پڑا رہا اسے روتا ہوا آواز دیتا ہوا دوڑ رہا ہے، مولا ہم آئے ہیں آپ کا ماتم کرنے کے لیے۔ اس وقت کا منظر یہ ہے، آپ تشریف فرما ابھی تابوت آئے گا، اس وقت کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کربلا کا کروڑوں کی تعداد میں زائرین پہنچ گئے۔ آپ یہاں تابوت اٹھا رہے ہیں، مولا ہماری اس عزا کو قبول کر لینا۔ اب عالم یہ ہے کہ کربلا جو لوگ میری طرف متوجہ ہوئی ہے، جو لوگ کربلا پہنچے ان کا عالم یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو کربلا میں فلائٹ سے اتر کر کے جیسے اس نے کربلا نجف میں قدم رکھا، کربلا کی طرف بڑھنے لگا، کربلا قریب آئی، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ قریب آیا، آگے کچھ اس سے کہہ رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا بہت سے بچے آ گئے، کوئی اس کا پیر پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کہتا ہے سمجھ میں آ گیا کہ شاید یہ اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا اسی ویڈیو کے اندر ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو ہاتھ میں پانی لے کر کے آئی ہے، ظاہر سے کچھ کہہ رہی ہے، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شاید یہ بچی کہہ رہی ہے کل میرے حسین کی بیٹی روتی ہوئی گزر گئی تھی تو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پانی پینے یاد آیا کچھ آپ کو، کل عباس کی بھتیجی کا گلا بندھا ہوا تھا، رخسار پہ تماچے کے نشان تھے، دامن جلا ہوا تھا، سر پہ گردے کا گلا پڑی تھی، آواز دے رہی تھی بابا 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 کی آواز دے رہی تھی، اسے گزار دیا گیا، آج اس کا چہر کرنے کے لیے زائرین پہنچ رہے ہیں۔ بس چند لمحوں میں تابوت ایک ایک کرائیں گے، میں بہت زیادہ تابوت پہ نہیں گزارش کروں گا، ایک جنازے زیارت کے لیے لائے جائیں گے، مگر ٹھہر جائیں گے۔ جو پیچھے تک مجمع کھڑا ہوا ہے میرے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، بہت ایسے ہوں گے جو یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ایک ایمبیسڈر ہے، ایک سفیر، ایک راجدوت، کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایک اسٹیٹ میں ایک کنٹری میں جانے کا موقع ملا تو وہ ایسی جیسے آپ کی بستی ہے نا، جیسے آپ پرچم جو لگے میں جوان ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی اذان میں جایا کرو تو سیاہ لباس پہنا کرو، سیاہ لباس یہ تمہاری پہچان ہوتی ہے، زیادہ کوشش یہ کرنا کرو جب بھی جلوسوں میں جاؤ تو سیاہ لباس پہن کر کے جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ محرم کا وقت آ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ عورتیں جسے دیکھو سیاہ لباس پہن چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اس کے عجیب سے تاثرات ہوئے تو اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کے چہرے